ہے جو تخت لائے گا؟ اب یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ کسی عالم دین، کسی محدث و مفسر کی بات ہوتی تو کوئی جھول نظر آنے کا امکان ہوتا، لیکن یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس تخت کی وجہ سے ملکہ بلقیس مشہور ہو گئی ہے، وہ تخت جب ملکہ بلقیس میرے دربار میں آئے، اپنی آنکھوں سے میرے دربار میں دیکھ کے اس کو مزید مجھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہ رہے، خود ہی مان جائے کہ میں سچا نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت محترم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے آئے گا؟ قال افریتم، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال افریتم من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن دیو، ان کا سردار جو طاقت میں سب سے زیادہ تھا، افریت کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے پیغمبر میں وہ تخت لے کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہتا ہے ان قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس مجلس برخاست کرنے تک میں تخت لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب 3 مہینے کی مسافت جانے کی ہے، 3 مہینے کی آنے کی ہے، لیکن آپ کی مجلس برخاست کرنے تک میں لے کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہدہد پرندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس ابھی آپ کے دربار میں داخل ہونے والی ہے، تم کہتے ہو کہ مجلس برخاست کرنے تک میں حاضر کروں گا، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے پھر فرمایا ہے کوئی اور جو اس سے بھی جلدی لائے؟ اب اللہ کا قرآن میں مضمون بیان کر رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں میں انسانوں سے طاقت زیادہ ہوتی ہے، جو عام تصور پایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فلاں بندہ بڑے پہنچ والا ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب کیا نشانی ہے اس کی پہنچ کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب وہ جو فلاں بندہ ہے اس کی کیل میں جن ہے، اس لیے وہ طاقت والا ہے۔ حضرات محترم اللہ کا قرآن اور کہتا ہے، ہمارا تصور اور کہتا ہے، اللہ کا قرآن اور کہتا ہے، اور ہمارا تصور اور تخیل اور ہے۔ ہمارا تصور غلط ہو سکتا ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے قال افریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جو جنوں کا سردار تھا وہ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، 3 مہینے کی مسافت ہے جانے کی، 3 مہینے کی آنے کی ہے، لیکن میں قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست کرنے تک لے آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے، کوئی اور ہے جو اس سے بھی جلدی لائے؟ اب اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جنوں کی طاقت کی انتہا ہو گئی تو پھر بندوں میں سے ایک بندہ اٹھ بیٹھا، ایک انسان اٹھ بیٹھا۔ حضرت سلیمان کا وزیر تھا، نام تھا آصف، والد کا نام تھا برخیہ۔ آصف بن برخیہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے کہ جناب میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ نے حیران ہونا ہے کہ جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہاں اللہ کے ولی کی طاقت کی ابتدا ہے۔ ہم نے جنوں کو اپنے اوپر زبر کیا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو بندہ بے نماز ہوگا، بے دین ہوگا، اس کے گھر میں سایہ بھی آ سکتا ہے، جناب پریاں بھی آ سکتی ہیں، جن بھی آ سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو محمد عربی کا سچا غلام بن جائے گا، جن اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم میں یہ فلسفہ نہیں پیش کر رہا، رب کا قرآن پیش کر رہا ہے۔ آپ کا تصور غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن نے جو تصور پیش کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ختم ہو گئی، وہاں اللہ کے ولی کی طاقت کی ابتدا ہوئی۔ اور آصف بن برخیہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟
رات کو بھی اسنانی مسجد میں پروگرام تھا، میرا ہی خطاب تھا، اعلیٰ حضرت کا عرس تھا، میں وہاں پہ بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ انا آتی کا بے ہی، یہ 3 لفظ ہیں بڑے قابل غور۔ انا میں آتی کا لے کے آنے والا ہوں، بے ہی اس کے ساتھ۔ یہ بے ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے وہاں کھڑے کھڑے نہیں منگوایا، بلکہ کیا کیا؟ انا آتی کا بے ہی، پہلے گئے تخت اٹھایا، پھر آئے، اور بے ہی کا لفظ کہہ رہا ہے کہ تخت کے ساتھ آئے۔ انا آتی کا بے ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اور وزیر آصف بن برخیہ کہتے ہیں جناب میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ فرمایا جن کی طاقت کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ مجلس برخاست کرنے تک لائے گا، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کرتا ہے حضور قبل ان یرتدا الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے ولی کی نشانی رب کے قرآن نے کیا بیان کی؟ جب جن ناکام ہو گیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اٹھ بیٹھا۔ اے اللہ کی کتاب کون؟ ہمارے ذہن کے مطابق آگے آیت ہونی چاہیے تھی وہ جس نے 18 کڑے پہنے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہن اور معاشرے کے مطابق قرآن کی آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ فرماتا وہ اٹھ بیٹھا جو کبھی نماز کے قریب نہیں گیا تھا، جو کہتا تھا شریعت اور ہے طریقت اور ہے، جو کہتا تھا دم درود اصل دین ہے۔ اور میں بڑے عجیب کلپ دیکھتا ہوں، میں رات کو بھی بیان کر رہا تھا، وہ ایک پیر اٹھا ہے پچھلے دنوں، پیلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور جو عورت آتی ہے اس کو جب بھی گڑم، جو اعلان شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے پاس ہم اپنی بہنیں بیٹیاں بھیجتے ہیں۔ یہ 2 نمبر کے پیر ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے مسلک کے مخالف ہیں ان کو تو یہ نظر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارے سنی ایسے ہی ہیں، ان کے سارے پیر ایسے ہی ہیں۔ حضرات محترم ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو تصور پیری مریدی کا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے عوام الناس میں، اللہ کے قرآن نے پیری مریدی کا وہ تصور بیان نہیں کیا۔ ہم تو اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ پیر صاحب اوکھے ویلے سیاست میں کوئی سفارش کر دیں گے، یا اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ پیر صاحب گٹ دے دیں گے، تویز کر دیں گے، اس لیے بیعت کرتے ہیں۔ مرشد کا لفظی معنی کیا ہے؟ روحانی طور پر راستہ دکھانے والا، میرے نبی کی شریعت تک پہنچانے والا، شریعت کے اندر رہنمائی کرنے والا، بندے کی روح کو رب کے قرب کے مدارج طے کرا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے کو مرشد کہا جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار، مگر کی کمال نہ 35 سال ہو گئے نہاتے نہیں، مگر ہونڈ ہے۔ جو جان کا گندا بندہ ہم نے مرشد بنایا ہوا ہے، جو جان کا نمبر 2 بندہ ہم نے پیری مریدی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہم نے اپنے مسلک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہماری جہالت نے ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر کوئی وہابی بندہ بات کرے گا تو ہم علماء بھی برداشت نہیں کریں گے، فوراً مناظرے کے لیے اس کے سامنے جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم جب ہم خود ہی جاتی ڈال لیں اپنے گھر میں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو اللہ کے قرآن نے جو تصور پیری مریدی کا دیا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تصور سامنے رکھو۔ اے اللہ کی کتاب کون کھڑا ہو گیا، کیا نشانیاں اس کی؟ لفظ میں پڑھتا ہوں، سمجھ آپ جانا۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ ولی کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس۔ آج تو جتنا جاہل ہو ہم کہتے ہیں اتنا ہی پہنچا ہوا ہے، جتنا گندا ہو ہم کہتے ہیں یہ مجذوب ہیں، جناب یہ سرکار مجذوب ہیں۔
حضرات محترم، ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہنچے ہوئے کی پہلی نشانی یہ ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ رب اس پہنچے ہوئے کو کتاب کا علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی کتاب تھی جس کا علم اس کو دیا؟ وہ زبور تھی۔ تو امتی ہو سلیمان کا کتاب زبور ہو، زبور کا عالم صحیح معنوں میں عالم ہو تو یہ طاقت رکھتا ہے۔ تو آپ تصور کرو اگر امتی ہو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کا، اور کتاب زبور نہ ہو، قرآن ہو جو سارے کلاموں کی جڑ ہے، ماں ہے، بنیاد ہے، روح ہے، مغز ہے، سردار ہے، قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ تو یہ اگر اس کے پاس علم ہو تو وہ کیا طاقت رکھے گا؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا جناب کوئی مثال کہ قرآن کے علم رکھنے والوں کے پاس ایسی طاقت آئی ہو؟ میں نے کہا بھول گئے ہو، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک ہستی نے کہا تھا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ سے بچ کے رہنا۔ حضرات محترم ایک لشکر حضرت ساریہ کی قیادت میں عمر فاروق نے میدان جنگ کی طرف ملک شام کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت عمر فاروق خود مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، ادھر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر وہ میدان جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب سورج نے تھوڑی سی تیز دھوپ ڈالی، درہ زمین پہ غصے سے مارا، سورج کی طرف دیکھا، او سورج کیا اتنی گرمی کیوں دکھا رہے ہو؟ کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ اسی وقت سورج نے اپنی دھوپ پھینک دی۔ حضرات محترم جب مدینے میں زلزلہ آیا، عمر فاروق کے ہاتھ میں درہ تھا، وہ مارا زور سے زمین پر، اور زمین کو کہا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تجھ میں میرے آقا محمد عربی آرام فرما ہے؟ علماء نے لکھا اس دن کے بعد عمر فاروق نے جب روکا زلزلے کو، 14 صدیاں گزر گئیں، باقی تو پوری زمین میں زلزلے آتے رہے، وہ دن گیا یہ دن آیا، آج تک مدینے کی دھرتی پر زلزلہ نہیں آیا۔ یہ قرآن کا علم رکھنے والے بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، اجمیر میں بیٹھا ہوا قرآن کا علم رکھنے والا اس بغداد والے کی بات سن لیتا ہے، سر جھکاتا ہے، لا لا بلینی وراسی۔ مرید جمعے کے بعد کہتے ہیں کہ پورے خطبے کا اس لفظ سے تو تعلق کوئی نہیں، یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ فرمایا تم نے نہیں سنا، میں ادھر خطبہ دے رہا تھا، ادھر بغداد میں بیٹھے ہوئے غوث پاک کے دعوے کو سن رہا تھا اور جواب دے رہا تھا سر جھکا کے۔ تو جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم لدنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ہستیاں بڑی ہیں، اگر میں گنوں تو بے شمار ہستیاں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں اپنے عنوان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ ان تمام ہستیوں میں ایک ہستی وہ بھی ہے جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں علم لدنی